عزیز القدر سامعین اکرام، حج پر ایک نظر کی 7ویں قسط بعنوان حج نہ کرنے کی وعید میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو حمل نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے، البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت محسوس ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اس طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا، جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو۔ فائدہ: محدثین رحم اللہ کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، توجہ سے سنیں، جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں میں اور سنیماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت میں رہے گا۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہیں جب کہ استطاعت کے باوجود فرض ادا نہ ہو، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، غربت کی حالت میں، بالخصوص جب کہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن امیر الحج لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاء میں، یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمہ ہے اس کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث مبارکہ پر غور کرنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز چینل، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔